میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ یوٹیوب چینل کے 5,000 سبسکرائبر ہو گئے ہیں۔ آ، یہ چینل میں نے 2 مہینے پہلے ایک خاص سوچ کے تحت سٹارٹ کیا تھا، ایک خاص نظریے کے تحت سٹارٹ کیا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ 5,000 سبسکرائبر ہونے کے بعد میں آپ لوگوں سے یہ ذکر کروں کہ یہ میری سوچ کا مقصد کیا ہے، میری سوچ چینل کیا ہے۔ دیکھیے، میں جس ملک میں بڑا ہوا، جس ملک میں میں نے اپنا بچپن گزارا، جس ملک میں نے تعلیم حاصل کی 1980 کی دہائی میں اور 1990 کی کچھ شروع کی دہائی میں، وہ ملک آج کے اس ملک جس میں رہتا ہوں اس سے بہت مختلف ہے۔ اس زمانے میں پاکستان ایک ابھرتا ہوا ملک تھا۔ پاکستان اپنے ہمسایہ ملکوں سے، اپنے جو 4 ہمسایہ ملک ہیں، افغانستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے شانہ بشانہ چل رہا تھا معیشت میں، بلکہ شاید ان سے کچھ آگے تھا۔ اور پاکستان کے اندر ظاہر ہے اس زمانے میں بھی مختلف لوگ رہتے تھے، مختلف زبانیں بولتے تھے، مختلف قوموں سے تعلق رکھتے تھے، مگر ایک طرح کی ایک ہم آہنگی تھی لوگوں کے درمیان، ایک آپٹمزم تھی پاکستان میں کہ ہمارا ملک ترقی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور ملک کے اندر جو آج ہم پولرائزیشن دیکھتے ہیں، جو نفرتیں آج ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، اس قسم کی نفرتیں پاکستان میں نہیں تھی۔ 1988 میں ڈیموکریسی آئی پاکستان میں، اور ڈیموکریسی آنے کے بعد ہم نے بہت تیزی سے پاکستان کو کم از کم اقتصادی ترقی کرتے دیکھا، معیشت بہت تیزی سے اوپر گئی، اکانومی لبرلائز ہوئی، اس کے علاوہ فارن ایکسچینج کے معاملات پاکستان میں آزاد ہوئے، اس کے علاوہ یلو کیب اسکیم ہم نے دیکھی، موٹر ویز کو بنتے دیکھا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کی جنگ کا ہم حصہ بنے امریکہ کے کہنے پہ، اور اس کے بعد پاکستان میں ظاہر بہت سے ڈالر آئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک طرح کی لوگوں کے درمیان نفرتوں کا بیج بھی بو دیا گیا۔ بہت سال ہم نے ڈیموکریسی دیکھی، اور اس کے بعد جو پاکستان کی آج حالت ہے وہ شاید بہت ہمیں پیچھے لے گئی ہے دنیا کے حساب سے، دنیا کے باقی ملکوں کے حساب سے۔ 1980 اور 1990 میں پاکستان اتنا امیر نہیں تھا۔ جو لوگ اس زمانے میں رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں خاص انفراسٹرکچر نہیں تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے میں بہت ٹائم لگتا تھا۔ پاکستان میں ظاہر اس طرح کی بلڈنگز نہیں تھی، اس طرح کے ریسٹورنٹس نہیں تھے، یعنی پاکستان ایک مختلف ملک تھا۔ مگر یہاں کے تعلیمی ادارے، تعلیمی نظام آج کے تعلیمی نظام سے خاصا مضبوط تھا۔ یعنی ہم لوگوں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ سکولز، گورنمنٹ کالجز میں حاصل کی، اور آج جو میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ پیسے لے کے، بہت زیادہ ٹیوشن فیس لے کے تعلیمی ادارے، پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو شاید وہ بچے اتنا بھی نہیں جانتے جو شاید ہم 1980 اور 1990 میں جانتے تھے۔ مگر میری سوچ شروع کرنے کا مقصد شاید یہ تھا کہ آج جو میں سوشل میڈیا میں پاکستان کے اندر سے جو لوگ کانٹیکٹ بنا رہے ہیں، ان کو جب میں دیکھتا تھا تو مجھے ایسے لگا کہ شاید 2010 کے بعد سے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے مذہبی لوگوں میں، پاکستان میں رہنے والے مختلف فرقوں میں، پاکستان میں رہنے والے مختلف صوبوں کے لوگوں میں اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ ہمیں شاید ایک ان بائسڈ اور ایک نیوٹرل کنٹینٹ اب پاکستان میں ملنا محال ہے۔ چاہے آپ یوٹیوب دیکھ لیں، چاہے آپ ٹویٹر دیکھ لیں، چاہے آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، یعنی ایک شخص جو ہے وہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو، ایک پولیٹیکل لیڈر کو فالو کرتا ہے تو باقی سب جو لوگ ہیں اس کی نظر میں چور ہیں۔ اور ہم ایک مذہبی لیڈر اگر ایک فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ایک سوچ کا حامل ہے، ایک طرح کے نظریے کو صحیح سمجھتا ہے، تو وہ باقی سب کو کافر قرار دے دیتا ہے، باقی سب کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بہت سے فرقے بن گئے ہیں، بہت سے لوگ اپنی اپنی ٹولیوں میں بٹ کے رہ گئے ہیں، اور جو پاکستان کی یوتھ ہے اگر اس کو موقع مل رہا ہے تو پاکستان سے بھاگنے کا سوچ رہی ہے۔ ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھی تباہ کر دیا۔ یعنی ہم وہ تاریخ پڑھاتے ہیں اسکولوں میں جو شاید ہماری تاریخ ہے ہی نہیں، اور ہم اسی تاریخ کو سننا چاہتے ہیں، اسی تاریخ پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کے علاوہ شاید کوئی دوسری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ مین اسٹریم میڈیا میں ایک زمانے میں ایک ہی چینل ہوتا تھا، پی ٹی وی، اور پی ٹی وی سے جو خبریں ہمیں ملا کرتی تھی، ہمیں پتہ تھا کہ اس کے اندر حکومتی موقف شامل ہے،
اور شاید وہ خبریں بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہیں. آج پاکستان میں شاید 30 کے قریب نیوز چینلز ہیں، اور ہمیں آج 2024 میں یہ پتہ ہے کہ ان 24 چینلوں کے اندر سے یا 30 چینلوں کے اندر سے شاید ایک بھی ایسا چینل نہیں ہے جو ان بائسڈ رپورٹنگ کرتا ہے. یوٹیوب پہ جب میں کوئی تاریخی بات سننے کی کوشش کرتا ہوں اردو کے اندر جو کسی پاکستان کے کنٹینٹ میکر نے بنائی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی تاریخی بات یا کوئی اور سیاسی بات یا اس کے علاوہ کوئی مذہبی بات سنتا ہوں، تو وہ بالکل ایک طرفہ نظریہ مجھے دیکھنے کو ملتا ہے. اور وہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ اس کنٹینٹ بنانے والے نے کہیں سے، کسی ایک جماعت سے، کسی ایک کتاب سے، کسی ایک اسکول آف تھاٹ سے وہ لیا ہوتا ہے اور وہ اسی کا پرچار کر رہا ہوتا ہے. تو میرے جیسا آدمی جو شاید ان بائسڈ بات سننا چاہتا ہے، تاریخ کو ایسے دیکھنا چاہتا ہے جیسے تاریخ ہوئی، جیسے دنیا میں تاریخ لکھی گئی، اس کے علاوہ جو ہماری مذہبی صورتحال ہے اس میں بھی ایک ان بائسڈ بات کو سننا چاہتا ہے، لوگوں کے اندر ہم آہنگی دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے. اور یہ ہم آہنگی جو ہے وہ ہمارے بچپن میں پاکستان کے لوگوں میں شاید بہت زیادہ تھی، اور آج جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو شاید ایک گھر کے اندر 3 مختلف لوگوں کے 3 مختلف نظریات ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کو تیار ہیں اپنے نظریے کے پیچھے. تو میں نے جب یہ چینل شروع کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں وہ کنٹینٹ بناؤں گا جو ان بائسڈ ہو، جو ایکیڈیمک کنٹینٹ ہو، ایسا کنٹینٹ ہو جس میں بات وہ کی جائے جو صحیح ہے، چاہے وہ سیاسی بات ہو، چاہے وہ سماجی بات ہو، یعنی سوشل ایشوز کے اوپر بات ہو، چاہے وہ مذہبی بات ہو، یا وہ جیو پولیٹکس کے اوپر ہو دنیا کی، یا دنیا کی تاریخ کے اوپر ہو. اور ایسی بات کروں جو مجھے دنیا میں لکھی گئی تاریخ سے، پاکستان کے اوپر لکھی جانے والی کتابوں سے، یا ایسی بات جس کو ایکیڈیمکس بھی اگری کرتے ہوں، اور پھر لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے دے کہ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا سماج ہے، یہ ہمارا انفراسٹرکچر ہے، یہ ہماری اکنامکس ہے. اور پھر لوگوں تک بالکل صحیح بات پہنچائی جائے اور لوگوں کو سمجھ آئے کہ جو بات وہ ٹی وی پہ سنتے ہیں یا جو بات وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ شاید 100% ٹھیک نہیں ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ کنٹینٹ دیکھتی ہے جو وہ کنٹینٹ دیکھنا چاہتی ہے، جس کے اندر مسالہ ہوتا ہے، ایسا کنٹینٹ جس کے اندر کسی نہ کسی قسم کی سینسیشنلزم ہوتی ہے. اور مجھے یہ کہا بھی گیا کہ جب میں یہ چینل بناؤں گا تو مجھے اپنی بات کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک چوز کرنا ہے جو عوام کے اندر ٹریکشن پکڑتا ہو، اس سے شاید ویورشپ زیادہ آئے گی، اس سے شاید میرے لائکس اور سبسکرائبر بڑھیں گے. مگر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بات وہ کرنی چاہیے جو ٹھیک ہو، اور اس کے اندر وہ سننے والے جو صحیح بات کو سننا چاہتے ہیں، اور چاہے وہ آج تھوڑی تعداد میں ہیں، تو ٹائم کے ساتھ ساتھ بات سننے والے بھی مجھے ملیں گے، اور بات سننے والے جو ہیں وہ صحیح بات سننے کے کنٹینٹ کو سمجھیں گے بھی. تو چاہے آج ہمارے پاس 5,000 سبسکرائبر ہیں، مگر ہمارے چینل پہ وہ لوگ مگر ہمارا چینل، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں میری سوچ کو، جو بات کو صحیح دیکھنا چاہتے ہیں، جو بات ہسٹوریکلی صحیح ہے، جو بات اکنامکلی صحیح ہے، جو بات سوشلی ٹھیک ہے، اس بات کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھیے، میں نے اس چینل پہ ہسٹوریکل سیریز بھی بنائی ہے. آج کل میری سلطنت عثمانیہ آٹومن امپائر کے اوپر ایک سیریز آ رہی ہے. تو اسی طرح جب میں نے آٹومن امپائر کی سیریز بنانا شروع کیا تو میں نے دنیا کی مختلف بڑی یونیورسٹیز کے پیپرز پہ غور کیا. میں نے یہ دیکھا کہ تاریخ جو ہے وہ ایکچولی ہوئی کیا، اور وہ تاریخ جو ہے وہ جس طرح ہوئی میں اسی طرح بیان کروں ان تاریخوں کو، ان لوگوں کو جو اس سارے ہم نظام میں تھے اس زمانے میں. 1914 میں دنیا میں مسلمان یا دنیا کی مختلف طاقتیں جو یہ نظام چلا رہی تھی، انہوں نے کیا کیا فیصلے کیے، اور اس کے نتیجے میں آج جس دنیا میں رہتے ہیں وہ کس طرح بنی. یعنی جو تاریخ میں ایکچولی ہوا اس کو لوگوں کے سامنے رکھتے، اور پھر لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ مسلمانوں کا ڈکلائن جو ہے وہ کس وجہ سے ہوا، اور مسلمانوں کی جو آخری خلافت تھی، آخری حکومت تھی، آٹومن سلطنت، وہ کیسے ختم ہوئی. میں نے جب آٹومن سلطنت کے اوپر ریسرچ شروع کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ بہت سے مورخ جو انڈیا پاکستان میں رہتے ہیں انہوں نے اس بارے میں بہت سی باتیں کی، لوگوں کے بہت متضاد خیالات تھے اس بارے میں. تو مگر ظاہر ہے کہ میں نے اپنی بات کو اکیڈیمک رکھنے کا، ٹھیک رکھنے کا فیصلہ چونکہ کر لیا تھا، تو میں نے اس سیریز کو اس طرح بنایا جس طرح کہ دنیا کے اندر یہ ساری تاریخ لکھی گئی، اور وہ دنیا کے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اس تاریخ کے اوپر خاصی ریسرچ ہوئی، اور اس ریسرچ کے اوپر میں نے
یہ سیریز بنائی. اسی طرح اگر میں کوئی پولیٹیکل پروگرام کرنے کا میں نے جب فیصلہ کیا تو میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اگر میں نواز شریف صاحب پہ کوئی پروگرام کر رہا ہوں یا میں عمران خان صاحب کے اوپر کر رہا ہوں یا میں پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی پروگرام کر رہا ہوں, یعنی زرداری صاحب یا بلاول صاحب کے اوپر کوئی پروگرام کر رہا ہوں, تو میں لوگوں کے سامنے وہ بات رکھوں گا جو بات ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے یا کوئی بھی ایک آدمی یا ایک پارٹی جو ہے وہ 100% بری نہیں ہوتی. کچھ اس کے اچھے کام ہوتے ہیں, کچھ اس کے برے کام ہوتے ہیں. عوام کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی لیڈر آپ کے اوپر عوام کے اوپر حکومت کرتا ہے وہ لیڈر جو ہے وہ عوام کے لیے کچھ کرے. تو میں نے یہ کوشش کی کہ ظاہر ہے کہ میں یہ بات کروں کہ نواز شریف صاحب کی کیا خوبیاں تھیں اور کیا خامیاں تھیں, اسی طرح عمران خان صاحب کی کیا خوبیاں تھیں اور کیا خامیاں تھیں, اور اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی بہت سی خوبیاں بھی ہیں اور بہت سی خامیاں بھی ہیں. تو وہ بات سامنے کی جائے جو بات ٹھیک ہو, جو بات ہسٹوریکلی کریکٹ ہو, اور جو واقعات ایکچولی اس ملک کے ساتھ رونما ہوئے ان پہ بات کی جائے. تو میری سوچ کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپس میں مل کے, آپس میں بیٹھ کے جو ہم نے نظام کو خراب کیا ہے, جو پاکستان میں پولیٹیکل ڈسکورس, سوشل ڈسکورس اور لوگوں کا آپس میں جو ڈسکورس ہے, آپس میں جو ڈسکشن ہے, اس کے اندر جو ہے اس کو آہستہ آہستہ پولرائزیشن سے لے کے جو ہے وہ ہم آہنگی کی طرف لے کر آیا جائے اور لوگوں کو صحیح بات اور سچ بات کرنے اور سننے کے بارے میں سمجھایا جائے کہ آپ ہر بات پہ اپنے لیڈر کے لیے, اپنی سیاسی جماعت کے لیے, اپنی مذہبی جماعت کے لیے آپس میں لڑنا بند کر دیں. اور اگر کسی بندے کی, کسی شخص کی کچھ خوبیاں ہیں تو اس کو بھی ایکسیپٹ کریں اور جو اس کی خامیاں ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کریں. میں ظاہر ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے دوران اور اس کے علاوہ جو آمریت, میں نے تو ظاہر ضیاء الحق صاحب کی آمریت بھی دیکھی ہے, مگر اس کے بعد جو پرویز مشرف صاحب کی بھی آمریت تھی, اس سے ہمارا ملک شاید 10-20 نہیں, شاید 100 یا 50 سال پیچھے چلا گیا ہے دنیا سے. مگر ہم نے اس ملک کو باہر اس مسئلے سے لے کے بھی آنا ہے, اور اس کو لے کر آنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر کم از کم آپس میں تو متحد ہو جائیں. اور اگر آپ کا یا میرا لیڈر آج اس ملک پہ حکومت نہیں کر رہا تو شاید ہم دوسرے کو برداشت کرنے والے بنیں, دوسرے کے مذہب کو, دوسرے کی سوچ کو, دوسرے مکتبہ فکر کو برداشت کرنے والے بنیں اور اپنی تاریخ کو پڑھیں اور اپنی تاریخ کو سمجھیں اور اپنی اکنامکس کو سمجھیں. یعنی یہ ہمیں پتہ ہو کہ پاکستان نے قرضہ کتنا دینا ہے, کیسے دینا ہے, پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کے کیا مسائل ہیں, پاکستان میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے کیا مسائل ہیں, پاکستان میں خواتین کے کیا مسائل ہیں, پاکستان کے اندر دیگر مسئلے جو عوام کے مسئلے ہیں ان کے اوپر بات کی جائے اور ان بائسڈ بات کی جائے. یعنی اگر کوئی شخص پاکستان کے لیے کوئی بہتری کرتا ہے تو اس کو ایکنالج کیا جائے, اور جو لوگ اور جو ادارے پاکستان کے بارے میں کوئی غلط کام کرتے ہیں, غلط فیصلے کرتے ہیں, تو ان پہ بھی بات کی جائے. یعنی بات کو اکیڈیمک رکھا جائے اور سچ بات کرنے کی کوشش کی جائے, اور وہ بات کی جائے جس سے لوگ آپس میں جڑیں اور لوگوں میں مزید جو ہے وہ تفرقے پیدا نہ ہوں, لوگوں میں مزید تقسیم نہ ہو. آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان 5000 لوگوں کا جنہوں نے میری سوچ کو سبسکرائب کیا, جو میری سوچ دیکھ رہے ہیں, چاہے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یا پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ دوسرے ملکوں کے بارے میں, ہندوستان کے بارے میں بھی کنٹینٹ بناتا رہوں, اور میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ اگر میں کسی دوسرے ملک کے بارے میں کنٹینٹ بناتا ہوں, چاہے وہ ہندوستان کے بارے میں بناتا ہوں, تو اس کنٹینٹ کو ان بائسڈ رکھوں, اپنی سوچ اور اپنی پسند کو اپنی کنٹینٹ کے اندر مداخلت نہ کرنے دوں, اور وہ بات بیان کروں جو بات ٹھیک ہو, جو بات صحیح ہو, تاکہ اگر کسی قسم کی تنقید بھی ہو تو کم از کم میں یہ کہنے والا بنوں کہ جی یہ کنٹینٹ یا یہ بات جو ہے یہ اس طرح سے میں نے اس کی ریسرچ کی ہے, یہ ریسرچ جو ہے وہ اس کے پیچھے یہ ادارے ہیں, یہ لوگ ہیں, تاکہ ہم اپنی باتوں کو آپس میں کرنے والے بنیں, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھاڑنے والے نہ بنیں. اگر آج پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے آپس میں پرابلمز ہیں, اگر پاکستان کے اپنے ہمسائے ملکوں سے پرابلم ہے, انڈیا سے پرابلم ہے, افغانستان کے ساتھ پرابلم ہے, پچھلے دنوں ایران کے ساتھ پرابلم سے, تو ہم کم از کم کہیں سے شروع کریں کہ ان مسائل کا حل کیا جائے. دنیا اس خطے سے بہت آگے چلی گئی ہے, اور ہندوستان میں بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی اگر بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ اگر آپ نفرتوں کے ساتھ آگے چلیں گے تو شاید یہ ترقی بہت لمبی نہیں چل سکے گی. اگر ہم اپنے خطے کے اندر, اپنے ملک کے اندر, اپنے شہروں کے اندر امن اور سلامتی کے ساتھ نہیں رہ سکتے, تو پھر کسی قسم کی ترقی اگر ملک میں ہو بھی جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے. چند لوگ جو ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ہمیں آپس میں تقسیم کر کے رکھنا چاہتے ہیں, اور میری سوچ کا مقصد یہ ہے
کہ ہم آپس میں تقسیم ہونے کے بجائے اپنے مسائل کو سمجھیں، اپنے لیڈروں کو بھی سمجھیں، اور جو ہمارے ملک کے لیڈر ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی ہو یا عمران خان صاحب کی پارٹی ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو یا MQM ہو، ان کو وقت دیں، ان کو سمجھنے کا ٹائم دیں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ آج کے حالات کو ہمارے ملک کے لیڈران کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ شاید ملک کے اندر اتنی زیادہ نفرت اور پولرائزیشن بہت زیادہ نہیں چل سکتی، اور اگر آج ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تو ہم شاید تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ میری سوچ جو ہے وہ ہر اس کنٹینٹ میکر کو، ہر اس چینل کو، ہر اس ٹی وی چینل کو ریجیکٹ کرتی ہے جو لوگوں سے صرف ویوز لینے کے لیے، ایڈورٹائزنگ ریونیو لینے کے لیے، لائکس لینے کے لیے، اور شاید بہت سارے یوٹیوب سے اور ٹی وی چینلوں سے پیسے بنانے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ اس قسم کے کنٹینٹ کو بنانے سے، اس قسم کی نفرتوں کو پھیلانے سے ہم اپنے گھر کی ہی تباہی کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ کوشش جو ہے وہ آپ پسند کریں گے اور اپنے دوستوں کو، اپنے لوگوں کو بھی بتائیں گے۔ میں بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ پاکستان کے اور دنیا کے سوشل مسائل کے اوپر، پولیٹیکل مسائل کے اوپر اور مذہبی مسائل کے اوپر بات کی جائے، اکنامک مسائل جو پاکستان کے بہت بڑے ہیں ان پہ بات کی جائے، اور پاکستان کے لوگوں کو اور دنیا میں بھی لوگوں کو ایک صحیح پکچر دکھائی جائے، اردو میں دکھائی جائے، تاکہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں، اور ایسا کنٹینٹ بنایا جائے جس کی زبان جو ہے وہ آسان ہو، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہو، تاکہ لوگوں کو آسانی سے 10 منٹ 15 منٹ میں یہ سمجھایا جائے کہ ہم جو ہیں وہ ایکچولی کہاں کھڑے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔